الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك. انشاءاللہ آج ہم اسماء الحسنی کی سیریز کے اس حصے میں اللہ کے ایک اور خوبصورت نام کے بارے میں جانیں گے جو السلام ہے۔ السلام کے معنی جنرلی پیس ہیں، سلامتی کے ہیں، مگر السلام کا اصل معنی ہے وہ سلامتی جس میں شر نہ ہو، یعنی شر سے خالی، برائی سے خالی، تکلیف سے خالی۔ اللہ کی طرف سے کسی قسم کی برائی نہیں ہے۔ السلام یعنی دی پرفیکٹ، شر سے پاک والی ذات، سبحان اللہ۔ قرآن میں لفظ السلام صرف ایک ہی مرتبہ سورہ حشر میں آیا ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن و بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے آدم سے کہا کہ جاؤ اور جا کر فرشتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور ان کے جواب کو یاد رکھو۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سلام پر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب سے لے کر آج تک تمام مومنوں کے لیے یہی سلام ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی تو سب سے پہلے مدینے والوں کو یہی حکم دیا تھا کہ اے لوگو سلام کو عام کرو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے قاعدے میں یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام میکائیل وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ان اللہ والسلام، بے شک اللہ ہی تو السلام ہے، اس پر سلام بھیجنے کا کیا ضرورت؟ لہذا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیونکہ جس وقت تم یہ کہو گے تو یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات چونکہ موقع آیا ہے تو بتا دے کہ بعض صحابہ نے یہ غلطی کی، مگر صحابیہ نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا۔ وہ صحابیہ کوئی اور نہیں بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو وہاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ سوچئے بھائیو، سبحان اللہ، یہاں پر سوچئے کائنات کے مالک وہ رب العزت کسی کو سلام بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا سین ہوگا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اور یہاں ان کا یہ جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ان اللہ هو السلام وعلیک جبرائیل السلام وعلیک رسول اللہ السلام، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ ہی تو السلام ہے اور ساری سلامتی وہیں سے تو ہے، اور اے جبرائیل تم پر بھی سلام ہو، اور اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب ہے۔
انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کس سے خطاب کر رہا ہے اور کون سے الفاظ کس کے لیے مناسب ہیں، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب کوئی صحیح علم حاصل کرے گا اللہ اور اس کے اصول کے بارے میں، ورنہ محبت میں کبھی غلو یا غم میں کبھی گستاخی کرنے لگے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے ہر وہ لفظ سے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت میں گستاخی ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو دارالسلام کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں سلامتی ہو، سکون ہو، امن ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اپنے گھروں کا نام دارالسلام رکھتے ہیں، مگر دارالسلام رکھنے سے امن نہیں ہوگا، بلکہ السلام کے سلام کو عام کرنے سے ہی دارالسلام بن سکتا ہے، اور اصل دارالسلام یعنی جنت میں جانے کے لیے سلام عام کرنا ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کہیں اور سلامتی کسی کو مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ السلام کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ محبت ایک دوسرے کے دل میں کیسے قائم ہوتی ہے؟ اور کہا، سلام کو عام کرو۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے اس خوبصورت نام السلام میں اتنی برکت ہے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے یا گھبراہٹ ہو تو وہ اللہ کے اس نام کا ورد کر سکتا ہے اور دعا کرے کہ اے اللہ، آپ تو السلام ہیں، امن دینے والے ہیں، مجھے اس مصیبت سے نکال کر میری زندگی میں امن بھر دیجیے میرے اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ختم پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آپ ہی تو السلام ہے، تمام سکون و سلامتی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جب کبھی آپ کو کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو السلام والی ذات کو پکارو جو سلامتی دینے والی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی امن نہیں دے سکتا۔ اور ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں جیسا کہ السلام نے کہا، تاکہ دارالسلام میں جا سکے، اور دارالسلام میں سوائے اسلام کو فالو کرنے کے کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اور جب ہم دارالسلام جائیں گے السلام کی مرضی سے، تو السلام ہم جنتیوں کو سلام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے وہ سین جب اللہ ہمیں سلام کہیں گے، سبحان اللہ، وہ تو ہماری خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کریے اور ہمیں دارالسلام میں داخل کریے، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔